بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ ناظرین، عشرہ نجات رمضان المبارک کی بابرکت ساتھ ہیں 94 نیوز کا اسٹوڈیو اور میں حاضر خدمت ہوں سید فیض الحسن، اور میرے ساتھ موجود ہیں مرزا حسن بلال۔ ناظرین، یہ پروگرام محاسن نعت اسپیشل پروگرام، آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم نے گفتگو کرنی ہے ارکان اسلام پہ، اور ارکان اسلام پہ گفتگو کے لیے ہمارے ضلع منڈی بہاؤالدین کے عظیم مذہبی اسکالرز جو ہیں وہ موجود ہیں، انشاءاللہ وہ سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا جو موضوع ہے اس پر کچھ تمہیدی گفتگو جو ہے، کچھ تمہیدی باتیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ دین اسلام میں تعلیمات دو قسم کی ہیں، اس کے دو شعبے ہیں، ایک عقائد کا شعبہ ہے اور ایک اعمال کا شعبہ ہے۔ جو عقائد کا شعبہ ہے اس میں ایمان باللہ ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے، ملائکہ پر ایمان ہے، کتب پر ایمان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر آسمانی صحائف بھیجے ان پر ایمان ہے، اور پھر یوم آخر پر ایمان ہے۔ یہ شعبہ ہے عقائد کا۔ اس پر ہمارا یقین ہونا بہت ضروری ہے، اور ہمارا یقین اس پر غیر متزلزل ہونا چاہیے، اس میں ذرہ برابر بھی کجی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر جو دوسرا شعبہ ہے وہ ہے اعمال کا۔ جب ہم اعمال کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر ارکان اسلام ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ارکان اسلام بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی عمارت کی بنیاد ہو۔ ارکان اسلام 5 ہیں: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہم ارکان اسلام پر ہی گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے پاس ہر مکتبہ فکر سے علماء کرام جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ہم نے ان سے یہی کہا ہے، آج تعداد بھی سید صاحب اسی مناسبت سے ہے، 5 ارکان اسلام ہیں اور 5 ہی ہمارے مہمان ہیں۔ ہمارا ہر مہمان ایک رکن اسلام پر گفتگو کرے گا۔ تو گفتگو کے آغاز کی طرف بڑھتے ہیں، تو ہمارا پہلے جو مہمان ہیں ان کی طرف ان کا تعارف کروائیے اور انہیں دعوت خطاب دیجیے۔ جی مرزا صاحب، آج جو پہلی گفتگو فرمائیں گے کلمہ شہادت کے موضوع پہ، وہ ہمارے ضلع کے بڑی خوبصورت شخصیت، عظیم مذہبی اسکالر ہیں، شعبہ درس و تدریس کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، اور سینئر رہنما بھی ہیں جماعت اسلامی کے۔ میری مراد ہے جناب محترم رشید شاہد صاحب، آپ گفتگو فرمائیں گے کلمہ شہادت کے موضوع پہ۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پروگرام محاسن نعت 94 نیوز، میزبان مرزا احسن بلال اور سید فیض الحسن کاظمی صاحب کے مشکور ہیں، آج انہوں نے علماء کو بھی یہاں دعوت دی ہے۔ تو چلتے ہیں اس پروگرام کی طرف۔ پہلا حصہ ہے اسلام کا پہلا رکن جو ہے کلمہ توحید۔ ارکان اسلام کی بنیاد دراصل یہ کلمہ توحید ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر اور صفات کے تقاضوں کے اندر، اور شرک اس کا الٹ ہے کہ اگر اس کی ذات کے اندر یا اس کی صفات میں یا صفات کے تقاضوں کو ہم کسی کو شریک کرتے ہیں۔ اللہ کی اس وحدانیت کی شرطیں جو ہیں وہ بنیادی طور پر 3 ہیں۔ ازلی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے، ابدی ہے، ہمیشہ رہے گا، اور ذاتی ہیں، یہ اللہ کی اپنی ذات کے اندر یہ صفات موجود ہیں، یہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ بنیادی طور پر جو علمی بحثیں ہیں اس میں جانے کی بجائے، میں چونکہ عوام اس کو براہ راست دیکھ رہے ہیں، عملی حوالے سے چند ایک باتیں عرض کروں گا کہ یہ وہ کلمہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد ایک فرد یکسر اس کی زندگی بدل جاتی ہے،
اس کا مقام اور مرتبہ بدل جاتا ہے۔ کسی بھی خاندان، کسی بھی قبیلے اور کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، جب وہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو گویا کہ اس کا ایک نیا قبیلہ بن جاتا ہے جس کے اندر وہ شامل ہو جاتا ہے، وہ کسی علاقے کا بھی ہو۔ اور جس کو اقبال نے کہا ہے نا کہ مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، انما المؤمنون اخوہ۔ ہر دنیا کے کونے کے اندر جہاں بھی اس کلمے کو پڑھنے والا بندہ موجود ہے وہ مسلمان ہے اور دوسرے مسلمانوں کا وہ بھائی ہے۔ آخر یہ کیا چیز ہے کہ یہ الفاظ ادا کرنے سے ایک بندہ بالکل وہی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، وہی اس کا وجود ہے، وہی اس کی ناک ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، سب کچھ وہی ہے، اس کا مقام یہاں سے بدل کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اب دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ کی ساری کوششوں کے باوجود آپ نے ابو جہل کو بار بار دعوت دی، کلمہ نہیں پڑھا ہے، اچھے خاندان سے تعلق ہے، اعلیٰ خاندان ہے، رنگ اور نسل اعلیٰ ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا ہے، تو اس کے اصل نام سے بھی آج لوگ واقف نہیں ہیں۔ عام طور پہ لوگوں سے پوچھیں ابو جہل کا نام کیا ہے، کسی کو یاد نہیں ہوگا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا ہے۔ خاندان بھی کوئی بہت بڑا خاندان نہیں ہے، غلام ابن غلام ہے، رنگ کے حوالے سے بھی کوئی بہت خوبصورت رنگ نہیں ہے، شکل بھی جو ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کلمے نے زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچایا ہے۔ یہ دراصل بنیاد ہے، انسان کا اللہ سے یہ تعارف ہے، انسان کا اللہ سے یہ وہ بنیادی تعلق ہے جس کی بنیاد پر انسان کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے۔ ہاں، بندہ اگر یہ کلمہ پڑھ بھی رہا ہے، زندگی بدل نہیں رہی، تو پھر اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں نا، بلال رضی اللہ عنہ کو میں نے نام لیا ہے، تو ان کو امیہ بن خلف نے ریت پہ لٹایا، دھوپ میں لٹا کے سزائیں دیں، لیکن اس کے باوجود آہد آہد کی آوازیں۔ صحابی ایک نے کہا رضی اللہ عنہ، بلال یہ تو اسلام چھوٹ دیتا ہے، آپ وقتی طور پہ جان چھڑانے کے لیے اگر کہہ بھی دیتے جو امیہ کہتا تھا، تو کہا کہ نہیں، میرا رب جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ چیک کر رہا تھا میرا ایمان۔ تو جب تکلیف ہوتی تھی تو آہدات کی جو آوازیں نکلتی تھی۔ تو بنیادی طور پر یہ کلمہ جب انسان گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، جو دوسرا اس کا حصہ ہے، میں اس پہ اگر آؤں وقت کو سامنے رکھتے ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مثالیں بھی اور آج بھی یہ مثالیں اس دور میں بھی آج موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ ہم مسلمانوں کو اب شاید اتنا یقین نہیں رہا، اکثریت کی حالت یہ ہے جتنا اس دور کے کافروں کو یقین تھا۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے یہودی کا، رات کو اٹھتا ہے، بیوی سے پانی مانگتا ہے، وہ لا کے دیتی ہے تو کہتا ہے کہ لائٹ جلاؤ۔ آج کا دور تو نہیں تھا، لائٹ جلانا اتنا آسان تو نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ پانی پینا ہے پیو، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، لائٹ جلاؤ۔ لائٹ اس نے وہ دیا جس طرح مشکل سے جلایا، تو اس نے جب پیالے کو دیکھا تو اس میں بچھو تھا۔ اس خاتون یہودی نے پوچھا کہ تو نے یہ کیسے معلوم کر لیا تھا کہ لائٹ جلاؤ؟ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ مسلمانوں کا جو نبی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے یہ سنا ہے کہ پانی پیو تو دیکھ کے پیو۔ یہ یہودی کہہ رہا ہے، تو اس کی بیوی اس کو کہتی ہو تو پھر اس پہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ وہ ایمان لایا، اس نے کلمہ پڑھا۔ دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں فرمایا ہے، اور جو فرمایا ہے آسمان زمین پہ آ جائے، زمین آسمان پہ چلا جائے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے اس میں فرق نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ آپ جو کہتے تھے اللہ کے حکم سے کہتے تھے۔ تو یہ جب پہلا رکن ہمارا ٹھیک ہو جائے گا، جب ہم اللہ کو پہچان لیں گے، اللہ سے ہمارا یہ تعارف ہو جائے گا کہ اللہ کون ہے اور ہم کون ہیں، تو پھر یہ ہمارے اگلے مسئلے جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے۔ نماز ہم اسی لیے پڑھتے ہیں، پھر ہماری نمازوں کے اندر وہ خشوع و خضوع آ جائے گا جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نماز کس کی پڑھ رہے ہیں، اور پھر ہمارے روزے کے اندر وہ تقویٰ جو روزے کو مطلوب ہے وہ آ جائے گا،
اور پھر ہماری زکوٰۃ جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی، اور پھر ہمارا حج جو ہے وہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق کیا ہے، ہمارا اللہ سے تعارف کیا ہے۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ گھر آئے تو اس کو ہم بٹھاتے ہیں، پہلے تعارف ہو تو بٹھاتے ہیں، گھر میں ہم کسی کو نہیں بٹھاتے۔ تعارف کے بعد پھر اگلی چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں، پھر اس کی ہم تواضع کرتے ہیں، پھر اس سے ہم گپ شپ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ تعارف ہے۔ ہمارا اللہ سے تعارف یہ ہے کہ وہ ہمارا خالق، رازق اور مالک ہے، اور اس کی ان صفات کے اندر زندگی اور موت وہ دیتا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا یہ تعلق اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جو ہیں ان کے اندر وہ جو تقاضے اس کے ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر پہلی چیز جو ہے کلمہ شہادت جو ہے اس میں ہم یکسو نہیں ہیں، اللہ سے ہمارا تعارف اگر مکمل نہیں ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اندر وہ چیز، نہ نماز کے اندر وہ خشوع و خضوع آ سکتا ہے، نہ روزہ وہ تقویٰ پیدا کر سکتا ہے، اور نہ زکوٰۃ ہمارے مال کو اس طرح پاک کر سکتی ہے، اور نہ حج کے اندر بے شک ہم آوازیں لگاتے رہے لبیک اللہم لبیک، لیکن اگر وہ یہ چیزیں اس کے اندر موجود نہیں تو پھر آگے سے یہی آگی کہ تمہارا لبیک ہمیں قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کلمہ توحید پر زندہ رکھے، اور کلمہ توحید پر ہمارا اس دنیا سے اختتام ہو، اور توحیدیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اٹھائے۔ وما علینا۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین و سامعین، کیا ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے رشید شاہد صاحب۔ علامہ رشید شاہد صاحب جو ہیں وہ اسلام کا پہلا رکن جو ہے کلمہ شہادت، اس پر گفتگو فرما رہے تھے، اس کی روح پر بات کر رہے تھے، اور ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں کلمہ شہادت کا کردار کیا ہے، اور جب انسان کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اور یہ اسی طرح اتنے ہی خوبصورت انداز میں یوں ہی اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، یوں ہی ان کا پرچار کرتے رہیں۔ ناظرین و سامعین، ہم اپنے اگلے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ سید صاحب، ہمارے اگلے جو مہمان ہیں وہ اسلام کے دوسرے رکن نماز پر گفتگو فرمائیں گے۔ آج وہ بھی بڑی ہی خوبصورت شخصیت ہیں، المنتظر اسلامک سینٹر سے ان کا تعلق ہے۔ ملتمس ہوں محترم جناب علامہ صفدر علی صفدری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت الفاظ کو ایک خوبصورت پیرایہ اظہار میں ہمارے گوش گزار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعن لأہلہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ پروگرام محاسن نعت جو ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ہو رہا ہے، وہاں میرا جو موضوع ہے وہ ہے روح نماز۔ ارکان اسلام میں نماز جو ہے اس کو دین کے ستون کا جو ہے وہ مقام حاصل ہے، اور ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو ہر مسلمان دن میں کم از کم 5 دفعہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، اور ذات اقدس الہ کے ساتھ اپنے تعلق کو وہ ظاہر کرتا ہے۔ نماز کی جو تعریف ذات پروردگار نے اپنی مقدس کتاب میں فرمائی وہ یہ ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے۔ جب ہم اسلام کے ان سنہری اصولوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہر قسم کے ہمیں افراد اور ہر قسم کا کردار جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔
لہٰذا اسی لیے اسلام نے کسی بھی عبادت کے قبولیت کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا کہ جو بھی بندہ بارگاہ رب العزت میں حاضری دینا چاہتا ہے اس کا حسن فاعلی بھی شرط ہے اور حسن فعلی بھی شرط ہے کہ پہلے وہ صاحب ایمان ہو، پھر وہ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی بندگی کا اظہار کرے تو اس کا عمل جو ہے وہ قابل قبول ہے، اور اگر وہ ایمان کے بغیر جتنے بھی صالح اعمال انجام دے ان کی کوئی حیثیت الہی نظام میں نہیں ہے۔ ہمیں غیروں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے اس اسلامی معاشرے، ملت پاکستان اور امت مصطفیٰ علیہ آلاف التحیت والثناء کی طرف جب ہم نظر کرتے ہیں تو باوجود اس کے کہ ماہ مبارک رمضان ہے اور ساتھ ساتھ واجب نمازوں کے ساتھ ساتھ مستحب نمازیں بھی بڑے شوق و ذوق سے ادا کی جا رہی ہیں، لیکن جو روح نماز تھا، جو مقصد بندگی پروردگار تھی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فحاشی اور برائی کا دامن چھوڑ دیں، ظلم و جنایت سے دور ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اپنے آپ کو ڈھال لیں، جو غرض خلقت انسان ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ صراط مستقیم بھی بندگی پروردگار اور غرض خلقت جن و انس بھی بندگی پروردگار۔ بندگی پروردگار میں روح رواں اور اس کا مقصد نہائی قرب اللہ، لیکن یہ قرب پروردگار نصیب تب ہوتا ہے جب انسان برائی اور فحاشی کو چھوڑ دے۔ ہم اتنے بڑے اعمال کے باوجود جس قدر ہم عبادت کر رہے ہیں اسی قدر ہماری برائی جو ہے اس میں بھی کمی نہیں آ رہی۔ میں معمولاً مثال عرض کرتا رہتا ہوں کہ کسی کے بدن میں اگر درد ہو تو وہ درد کی گولی لے، بروفن کی لے لے مثلاً، تو اس کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر گولی کھانے سے درد ختم نہ ہو تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ گولی تو میں نے کھائی ہے لیکن اس سے میرے درد میں افاقہ نہیں ہوا، تو فوراً لوگ اس کی کمپنی کو دیکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ کہیں دوائی 2 نمبر نہ ہو۔ ادھر سے نسخہ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس ذات ہے۔ ومن اصدق من اللہ قولا یا قیلا، مختلف آیات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کون کرتا ہے۔ اب جب پروردگار نے نماز کا فلسفہ اور روح نماز یہ بتایا ہے کہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، فحاشی سے روکتی ہے، تو اب میں نمازی ہونے کے باوجود دھوکے باز بھی ہوں، اناد بھی رکھتا ہوں۔ ابھی میرے محترم آیت پڑھ رہے تھے انما المؤمنون اخوہ، ہمارے درمیان وہ اخوت، برادری اور ایثار بھی نہیں۔ تو اس کی وجہ اب ہم جب سوچیں گے کہ کیا اعلان کرنے والی ذات نے اعلان جو کیا ہے اس میں کوئی فرق ہے، تو مسلمان ہوتے ہوئے کوئی مسلمان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس ذات نے اعلان کیا ہے اس کے اعلان میں، اس کے نسخے میں اور اس کی اس پاکیزہ روح کو پاک کرنے والی، انسان کو معراج عطا کرنے والی چیز، کیونکہ نماز کے بارے میں ہے کہ ان الصلاۃ معراج المومن،
नमाज मोमन की मेराज है, और मेराज हमेशा बुलंदी की तरफ इंसान का सफ़र होता है, खा वो रूह के हवाले से हो, खा वो बैर सफ़र के हवाले से हो। तो नमाज ने जो हमें क़ुर्ब इलाही अता करना था, जो मेराज अता करनी थी, वो नहीं हो रही, और उसके मेराज के न होने की वजह नमाज में जो खुलूस, जो अकीदत और जो कुव्वत ईमानी दरकार थी, वो हमारी नमाज में नहीं है। हम एज ए मुसलमान यही फैसला करने पर मजबूर हैं कि मैं जो नमाज पढ़ता हूँ, मेरी नमाज जो है उसमें खामी है। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहि आला व तहियत व सना फरमाते हैं, फ़ाइलुल खैर खैरुम मिन व फ़ाइलुश शर्र शर्रुम मिन। हर इंसान का अपना फ़ेल जो है, वो अगर खैर अमल अंजाम देता है तो अमल खैर की खूबी यह है कि वो उसे बुलंद करता है, और अमल शर की जो हैसियत है वो इंसान को पस्त करता है। अब नमाज जैसा इतना कीमती, आला और बाफजीलत अमल इंसान अंजाम दे, वाजिबात के साथ साथ मुस्तहब्बात भी अंजाम दे, और वो उसकी परवाज़ तो दरकिनार, मुझे तो शक यह पड़ता है कि वो तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है, बजाय इसके कि वो ताली की तरफ सफ़र करे। वो खुदा से दूरी की तरफ जो है वो बढ़ रहा है, बजाय इसके कि वो खुदा का कुर्ब हासिल करे। तो यकीनन हमारी नमाज और हमारे अकीदे में फ़र्क है। जब हम अपना अकीदा मुहकम करेंगे, और जब तक अकीदे के साथ दलील न हो, वो अकीदा नहीं होता। उस अकीदे के बाद जब हम बारगाह इलाही में जाएंगे, तो फिर जब हम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक या नमाज की नियत करेंगे, तो हमारे चेहरे का रंग भी बदलेगा, और हमारे बदन की वो हालत भी नहीं रहेगी। जो औलिया इलाही बारगाह इलाही में खड़े होते थे, तो उनके चेहरों के रंग भी बदलते थे, और पूछने वाले पूछते थे तो वो यही अर्ज़ करते थे, आपको क्या मालूम कि हम किस ज़ात की बारगाह में खड़े हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में इल्तिजा है कि खुदावंद कुद्दूस अपने फजल करम से हमें मारफ दीनिया समझने की और उन पर इखलास के साथ अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे हज़रत अल्लामा सफदर अली सफदरी साहब। आप रूह नमाज के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। मालिक इनकी उम्र में, इनके इल्म में, अमल में इजाफ़ा फरमाए। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की तरफ, जो कि तीसरे रुकन रोज़ा के ऊपर गुफ्तगू फरमाएंगे। हमारे इलाका के ज़िला मंडी बहाउद्दीन की बड़ी खूबसूरत जानी मानी शख्सियत हज़रत अल्लामा सईदुर रहमान बलोच साहब। आपको मैं दावत सुखन दूंगा, आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मलफूज़ात हसना से हमें नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। प्रोग्राम है महासिन नात। मेज़बान हैं मिर्ज़ा हसन बिलाल और सैयद फैज़ुल हसन काज़मी। आज का प्रोग्राम नाज़रीन अरकान इस्लाम से मुतल्लिक़ है। महासिन नात के इस प्रोग्राम में आज जो मौजू मुझे दिया गया, उसका उन्वान है रोज़ा। रोज़ा इबादत इलाहिया में वो इबादत है जो रोज़े अव्वल से अल्लाह करीम ने इंसानियत को अदा करने का हुक्म इरशाद फरमाया। इन चंद मिनटों में मुख्तसरन अगर मैं ये कहूँ कि वो बुनियादी चीज़ें जो रोज़ा से मुताल्लिक़ एक मुसलमान को उनका इल्म होना चाहिए, बदकिस्मती से वो बुनियादी चीज़ें आज हमारे नॉलेज में नहीं हैं। नाज़रीन, रोज़ा और दीगर इबादात दरअसल इनका जो बुनियादी मकसद है, वो मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इंसान के अंदर तक़वा आ जाए। आप कोई भी दुनिया का काम ले लें, आप अरकान इस्लाम को ले लें, तो आप जब भी किसी चीज़ को देखेंगे तो हर चीज़ के हुक्म के पीछे कुछ न कुछ रीज़न्स होते हैं।
تو روزے کے پیچھے جو ریزن ہے وہ ہے تقوی انسان کے اندر آ جائے۔ اس مختصر وقت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ روزہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف شکلوں میں روز اول سے انسانیت کے نام یہ آرڈر جاری فرمایا، پھر یہ چلتے چلتے زمانہ رحمت کائنات سرور دو جہاں حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے بھی رب العالمین نے یہ انعام اور یہ تحفہ سن 2 ہجری میں اپنے محبوب کو اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ کلام مجید میں اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ایسے ہی جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر تھے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ میرے فاضل مہمان مختلف موضوعات پہ اپنی گفتگو فرما رہے ہیں، معافی الضمیر کا اظہار فرما رہے ہیں۔ روزہ اس کی کچھ اقسام ہیں۔ عمومی طور پر ہمارے چونکہ الحمدللہ ملک پاکستان میں رہتے ہیں، ایک اسلامی مملکت ہے، یہاں پہ بچے کو پتہ ہے کہ روزہ کیا ہے۔ رمضان الکریم کا مہینہ آتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دینا، بیوی کے ساتھ حقوق کو چھوڑ دینا، اس کا نام روزہ ہے۔ یہ تو عام لوگوں کو پتہ ہے۔ ناظرین، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ روزہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس کا حکم نازل کیا، اس روزے کی کچھ اقسام ہیں۔ کبھی یہ روزہ ہمیں فرض کے درجے میں ملتا ہے، تو کبھی یہ روزہ ہمیں سنت کے درجے میں ملتا ہے، تو کبھی یہ روزہ ہمیں نفل کے درجے میں ملتا ہے۔ رمضان الکریم کا مہینہ جب آتا ہے تو اس میں جو روزے کا حکم ہمیں دیا جاتا ہے وہ فرض کے درجے میں ہے۔ اس کا ادا کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر مقیم پر فرض ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ آخر اس روزہ کی شرائط کیا ہیں، کس کس پر یہ روزہ فرض ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے مسلمان ہونا، عاقل و بالغ ہونا، مقیم ہونا، چونکہ مسافر کے لیے تو رائے دی گئی ہے کہ وہ اس کی بعد میں قضا کر سکتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملنے والا ہمیں حکم ہے رمضان الکریم کے روزے کا، اس کا درجہ کیا ہے۔ تو میرے ناظرین، محاسن نعت کے اس پروگرام میں اور 94 نیوز کے اس چینل سے میں آپ کے حضور یہ عرض کرتا چلوں کہ رمضان الکریم کا روزہ فرض کے درجے میں ہے۔ اس کا رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر لازم ہے، اور اس کی اہمیت و فضیلت یہ ہے کہ اگر ساری زندگی ایک روزہ چھوڑ کر یہ روزہ رکھنا شروع کر دے تو ساری زندگی گزر جائے گی، لیکن پھر سے دوبارہ رمضان کا روزہ نہیں ملے گا۔ یہ اس کی عظمت و فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ایام 20 کے روزے ہیں، مسنون روزے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن یا سوار کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح عرفہ کے دن کا روزہ ہے، اسی طریقے سے عاشوراء کے روزے ہیں، محرم الحرام کے اندر 9ویں اور 10ویں کا روزہ ہے۔ تو یہ روزہ اصل میں اس کا ریزن کیا ہے، یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں آرڈر کیا کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دو بھائی؟ کیا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہو رہی تھی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر تقوی آ جائے، اور تقوی اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے جب انسان کو یہ احساس ہونے لگے کہ کوئی ذات ایسی ہے جو ہر لمحہ میرے ساتھ ساتھ ہے، کوئی ذات ایسی ہے جو مجھے تنہا نہیں چھوڑ رہی۔ تو روزے میں جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے، جب تنہا ہوتا ہے، کچن میں جاتا ہے، دیگر چیزوں پہ جاتا ہے، وضو کر رہا ہے، کلی کے لیے پانی منہ میں ڈال رہا ہے، لیکن اسے ایک احساس ہے کہ میں نے چونکہ روزہ رکھا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو یہ تقوی اور خوف جب دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر روزے کا اصل مقصد حاصل ہوتا ہے۔ جیسے میرے فاضل دوست ابھی فرما رہے تھے کہ نماز کی روح جب تک ہماری زندگی میں چینجنگ نہیں آئے گی تب تک آپ یہ سمجھیں کہ ہم بس سجدے پہ سجدہ کیے جا رہے ہیں۔ نماز کی روح لینا اصل چیز یہ ہے۔ تو اسی طریقے سے جب اگر روزے کے رکھنے کے باوجود اگر ہمیں تقوی نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہم میں نہیں آ رہا، اور ہمارے معاملات نہیں سدھر رہے، اور ہم اپنے معاملات میں، لین دین میں، دیگر چیزوں میں
ہم کوتاہی برت رہے ہیں تو یقیناً ہم روزے کی جو اصل روح ہے اس سے بہت دور ہیں۔ ناظرین، میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ رمضان کا روزہ آپ کو ملا ہے، اس کی قدر کیجئے گا، شاید کہ آئندہ زندگی میں آپ کو رمضان نہ ملے۔ میں اپنی طرف سے 94 نیوز کے پروگرام محاسن ناز کے میزبان مرزا حسن بلال اور سید فیض الحسن کاظمی کو اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین و سامعین، آج بڑی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور سید صاحب مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے جس طرح سوچا تھا آج اسی طرح ہمارا پروگرام چل رہا ہے۔ علماء جو ہیں وہ بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمیں ارکان اسلام کی جو روح ہے اس سے آگاہی حاصل ہو رہی ہے۔ ہم کلمہ شہادت سے چلے تھے، نماز سے ہو کر پھر ہم روزے پر پہنچے، اور اب ہم چوتھے رکن پر آ چکے ہیں۔ اسلام کا چوتھا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ پر گفتگو کرنے کے لیے آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی انتہائی معزز و محتشم شخصیت ہیں۔ پوسٹ گریجویٹ کالج منڈی بہاؤالدین کے وہ پرنسپل ہیں، منہاج یونیورسٹی سے وہ فاضل ہیں، پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے۔ انتہائی احترام اور عزت کے قابل محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور روح زکوٰۃ پر لب کشائی فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج کا جو پروگرام ہے 94 نیوز کے تحت محاسن نعت کے عنوان سے ارکان اسلام، اور اس میں زکوٰۃ کا جو عنوان ہے اس پہ آج کی گفتگو ہے۔ ناظرین، عبادات 3 طرح کی ہیں۔ کچھ عبادات وہ ہیں جو محض بدنی ہیں، کچھ عبادات ہیں جو محض مالی ہیں، اور کچھ ایسی عبادات ہیں جو بیک وقت بدنی بھی ہیں اور مالی بھی ہیں۔ اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو جو روزہ اور نماز ہے وہ محض بدنی عبادت ہے، اور اگر حج کی بات کریں تو اس میں بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، مگر اگر جائزہ لیں زکوٰۃ کا تو یہ محض اور محض مالی عبادت ہے۔ تو مالی عبادت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اس کا تذکرہ قرآن پاک نے بار بار نماز کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ جو نماز ہے وہ بدنی عبادت ہے اور یہ جو ہے وہ مالی عبادت ہے۔ اور اگر یہ چیز دیکھیں کہ اسلام نے زکوٰۃ کا جو نظام عطا کیا ہمیں، اس کے ذریعے ہم اپنے مال کو پاک صاف کرتے ہیں علائشوں سے۔ انسان اپنی کوشش کے باوجود جو ہے وہ کمی بیشی ہو جاتی ہے، اس کا معنی غلط اور منفی نہیں لیا جا سکتا کہ حرام ذرائع سے کمائیں اور زکوٰۃ دیں اور سمجھیں کہ یہ پاک ہو گئی۔ اور دوسرا معنی جو زکوٰۃ کا ہے وہ نشو و نما کا ہے، بڑھوتری کا ہے، اور نشو و نما اس میں اس حوالے سے ہے کہ ظاہری طور پہ تو زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوتا ہے، مگر برکت کے اعتبار سے دیکھیں، اجر کے اعتبار سے دیکھیں، انجام کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں خیر و برکت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے، برکت عطا کر دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اسلام نے بڑا مربوط نظام دیا، اور یہ صرف انفرادی نہیں تھا، باقاعدہ عہد رسالت مآب میں باقاعدہ سسٹم کے تحت زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی، اور ایک سسٹم کے تحت زکوٰۃ کو جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا۔ اور اگر آپ دیکھیں وہ بڑی معروف روایت ہے جس میں ایک صحابی کو جو ہے وہ ڈیوٹی ان کی لگائی گئی، صحیح بخاری میں بھی ہے، انہوں نے آ کے 2 ڈیر لگا دیے، کہا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ میرے تحائف ہیں۔ تو اس پہ آسلم کے ذات گرامی نے فرمایا کہ آپ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ جائیں، پھر دیکھیں کون آپ کو تحفہ دیتا ہے۔ تو اس کا معنی اتنی بات ہمارے سامنے آئی کہ زکوٰۃ باقاعدہ جو ہے وہ لینے کا نظام جو ہے وہ وضع کیا گیا،
اور سورہ توبہ میں 103 نمبر آیت میں فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، تو طاہرہم، یہ صدقہ لینا ان کو پاک کرے گا گناہوں سے، اور اگلی بات یہ ہے وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اس سے آپ ان کا مزید تزکیہ کریں گے، وہ اخلاق کے بلند رتبوں پہ فائز ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے آپ دعا کیجئے۔ اور دعائے نبوی کے مستحق کون ٹھہرتے ہیں؟ جو کہ زکوٰۃ عطا کرنے والے ہیں۔ اور پھر آگے جو جملہ ہے فرمایا اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، فرمایا بے شک آپ کی جو دعا ہے نا زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، وہ ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے جو کہ اس حوالے سے ہے کہ زکوٰۃ دینے والے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی دعاؤں کے مستحق ٹھہرتے ہیں اور وہ سکون و اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ اور اس ضابطے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک نے مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا باقاعدہ، اور اگر ہم دیکھیں اور اس پہ حقیقتاً عمل کیا جائے تو ہمارے معاشرے میں جو غربت ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور بہت سے رفاہی معاملات ہمارے چل سکتے ہیں۔ اور وہ بڑی معروف آیت ہے، فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، جو صدقات ہیں وہ فقراء کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، اور جو عاملین زکوٰۃ ہیں، جو زکوٰۃ اکٹھا کرتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں ان کے لیے، والمؤلفات قلوبہم، اور تالیف قلب، جو نئے لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کے حوالے سے اس کو خرچ کیا جائے۔ اور یہ لام کے ساتھ بیان کی، یہ ایک علمی بات ہے، میں اس پہ زیادہ تفصیل پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، ان کو ملکیت کے ساتھ بیان کیا کہ یہ چاروں جو ہیں ان کو مالک بنایا جائے، ان پہ صرف کی جائے زکوٰۃ، اور اس کے بعد فی کے ساتھ 4 مصارف کو بیان کیا، جس میں ملکیت کا لفظ تو نظر ہمیں نہیں آ رہا کیونکہ فی کے ساتھ ہے، اور عربی میں فی جو ہے وہ ملکیت کے معنی میں استعمال بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا وَفِي رِقاب، جو گردنیں ہیں ان کو آزاد کرنے کے حوالے سے، غلامی جو ہے اس کو آزاد کرنے کے حوالے سے زکوٰۃ کو استعمال کیا جائے، والغارمین، اور جو قرض دینے والے لوگ ہیں جنہوں نے قرض کسی کا دینا ہے ان کی قرض کی ادائیگی میں جو ہے وہ معاملت کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جو لام کے ساتھ 8 کو مربوط کرنے والا نقطہ نظر ہے وہ اس کو بھی محدود کر دیتا ہے مجاہدین کے ساتھ اور طلباء کے ساتھ، لیکن اگر فی کے لفظ کو دیکھا جائے تو یہ عمومیت والا ہے۔ تو فی سبیل اللہ جو ہے اللہ کی راہ میں جو بھی ہمارے جو ہے وہ تعلیمی پروجیکٹس ہیں، صحت کے حوالے سے ہیں، رفاہ عامہ کے، پانی کے حوالے سے، رستے کے حوالے سے، ان تمام پہ جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہے اس پہ بھی زکوٰۃ جو ہے وہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ ایک مسافر ہے، ویسے وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے لیکن اس کے پیسے جو ہے گم ہو گئے، گر گئے، چوری ہو گئے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی جو ہے کفالت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو زکوٰۃ کا ایسا مربوط نظام ہے اور اتنا اہم نظام ہے کہ اگر صحیح معنوں میں ہم اس کو اپلائی کر دیں، نافذ کر دیں، تو ہمارے ہاں بہت سے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اس معنی کو دیکھا جائے صحیح طور پہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ زکوٰۃ دینے جاتے تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا ان کو نہیں ملتا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مربوط نظام نہیں ہے زکوٰۃ کا، اس لیے ہمارے جو لوگ ہیں اب وہ صحیح طور پہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ پھر عشر ہے، عشر بھی زکوٰۃ کی قسم ہے، وہ زکوٰۃ الزرع میں آتا ہے، کھیتیوں کی زکوٰۃ۔ تو جو عشر ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں مربوط نظام نہیں ہے، ملکی سطح پہ بھی اور دوسرے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ معاملہ نہیں ہے۔ صرف ہمارے ہاں ایک ہی ہے کہ پہلے رمضان کو زکوٰۃ جو ہے وہ کاٹ لی جائے جو بینک میں ہے، اس کے حوالے سے جو ہمارا ایک مروجہ معاملہ چل رہا ہے، بس اسی پہ سارا ہمارا جو ہے اجتماعی زکوٰۃ کا جو نظام چلتا ہے، باقی انفرادی ہے یا کسی اور حوالے سے ہم اجتماعی جو ہے ایک سطح پہ کریں۔ لیکن اگر ہم اس کو مربوط کر لیں اور بہتر کر لیں
تو یقیناً زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جو کہ ہمارے ہاں جو معاشی مسائل ہیں ان کا حل اس میں موجود ہے. اور آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے معاشی ہم مسائل کا حل کریں، غربت کا خاتمہ کریں، مساکین کے حوالے سے، دیگر لوگوں کے حوالے سے جو مستحق ہیں ان کی معاونت کی جا سکے، تو یقیناً زکوٰۃ کا ایک مؤثر نظام جو ہے ہمارے معاشی مسائل کے حل میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے احکامات اور بطور خاص جو زکوٰۃ ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. ناظرین، گفتگو فرما رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد صاحب. اور مرزا صاحب، یقیناً جس طرح آپ نے تعارف کروایا تھا یہ شخصیت واقعی اس تعارف کے عین مطابق تھی. بالکل ایسے. تو اللہ پاک ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. تو ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف. اگلی شخصیت جس کو ابھی ہم دعوت سخن دیں گے وہ بھی ایک بڑی معروف شخصیت ہیں، عالم دین ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ ضلع منڈی بہاؤالدین کے اندر موجود البدر مرکز جو ہے، مرکز البدر، آپ اس کے روح رواں بھی ہیں. آپ نے اپنی زندگی کا کافی سارا حصہ ملک سے باہر یورپ کے اندر گزارا، اور وہاں پہ بھی آپ مذہبی جو خدمات ہیں وہ سر انجام دیتے رہے. سر مذہبی اور عصری علوم پر گہری نظر رکھنے والے. یقیناً. ناظرین آئیں گفتگو سماعت فرماتے ہیں. میری مراد حضرت علامہ ڈاکٹر یاسر صدیق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا، اما بعد. قال اللہ جل وعلا فی القرآن المجید وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آج ہم محاسن نعت پروگرام میں ارکان اسلام کے موضوع پر گفتگو کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. حج اسلام کا 5واں رکن ہے. اللہ رب العالمین نے اسے ہر مسلمان پر فرض قرار دیا جو استطاعت رکھتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وہ شخص جو طاقت اور قوت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، زاد راہ رکھتا ہے، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بار اللہ کے گھر کا حج کرے گا. حج بیت اللہ اللہ سبحانہ و تعالی کے برگزیدہ نبی سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے، کیونکہ سب سے پہلا اللہ کا گھر جو اس دھرتی پر بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، اور اس کے بعد تقریباً 40 سال کے فرق سے مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے خلیل ہیں، امام الموحدین ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، انہوں نے اللہ کے گھر کا طواف کیا، اس کی تعمیر کی، اور پھر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر بھی اس کو فرض قرار دیا گیا. حج بیت اللہ ایک بہت بڑی تربیت ہے، اور حج بیت اللہ کی جو بنیاد ہے وہ بنیادی طور پر تو اللہ کی توحید کا اقرار اور اظہار ہے. جب بھی کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے تو کیونکہ عمومی طور پر ہم مکہ سے باہر رہنے والے لوگ حج تمتع کرتے ہیں، حج تمتع کے اندر عمرہ کا احرام الگ باندھا جاتا ہے اور پھر حج کا احرام الگ باندھا جاتا ہے. اور وہ لوگ جو عرب کے اندر، حجاز کے اندر رہتے ہیں تو وہ عمومی طور پر حج افراد یا حج قران کرتے ہیں. جنہوں نے ایک ہی احرام باندھنا ہے، عمرہ بھی کرنا ہے، اپنا جانور ہدی بھی ساتھ لے کر جانی ہے، تو حج تمتع کرنے والا شخص جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس نے میقات پر احرام باندھنا ہے، اور وہ احرام باندھنا ہے اس نے عمرہ کا. اب جیسے ہی جہاز کے اندر اعلان ہوگا کہ اب میقات آ چکا ہے، کیونکہ احرام لوگ پہلے ہی پہن لیتے ہیں، تو اس وقت وہ شخص لبیک عمرہ، لبیک اللہم لبیک،
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया है, ये तलबिया पुकारना शुरू कर देता है उस वक़्त तक जब तक कि वो बैतुल्लाह के पास नहीं चला जाता। अब देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बंदा मोमिन को उसके पैंट कोट टाई, उसके माया वाला लिबास, उसके हर लिबास से अलग करके 2 टुकड़ों वाला सफ़ेद लिबास पहना दिया। ये इस बात की बड़ी दलील है कि देख तू तैयार हो जा, कल तूने कफन भी पहनना है। बिल्कुल फितरी तरीके से अल्लाह ताला ने हज के अंदर बंदा मोमिन को अपने सामने अपने दरबार में बुलाया। और जब बंदा मोमिन इन 2 कपड़ों के अंदर दरबार में जाता है तो पहली फजीलत उसे ये मिलती है कि उसका तकब्बर, उसकी नखवत, उसकी बरादरी सब कुछ परे रह जाती है। वो सब की तरह यकता हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। वहाँ पर आलिम भी है, वहाँ पर आमी भी है, वहाँ पर बड़े बड़े जर्नैल भी हैं, वहाँ बड़े बड़े वज़ीर आज़म भी हैं, वहाँ आम बंदा भी है। सब एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं महमूद व अयाज़, कोई फ़र्क वहाँ पर नहीं रहता। पहली तो ये इस्लाम की खूबी है कि हज में अल्लाह ताला ने सबको बराबर कर दिया। फिर वो तलबिया पुकारता जाएगा और तलबिया पुकारते पुकारते उसने अल्लाह के घर के सामने पहुंच जाना है। अब वो गवाही क्या दे रहा है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह मैं गवाही देता हूँ, या अल्लाह मैं गवाही देता हूँ, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, या अल्लाह मैं गवाही देता हूँ तेरा कोई शरीक नहीं। इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क, या अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए हैं, सारी नेमतें तू अता करने वाला है, बादशाहत तेरे लिए है, ला शरीक लक, या अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं। अब यहां 3 बातें। सबसे पहले सारी तारीफें रब्बुल आलमीन की। मैं कुछ नहीं, मेरी बरादरी कुछ नहीं, मेरा माल कुछ नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं रब की बारगाह में आजिज़ी के साथ वो 2 कपड़े, वो सफ़ेद लिबास पहनकर खड़ा हूं और मैं कहता हूं या अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए हैं। तू सारे जहानों का रब है, तू नेमतें अता करने वाला, सारी दुनिया का अकेला तू बादशाह है। अल्लाह ने बादशाह के मुंह से भी यही कहलवाया ताकि उसे पता चले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बादशाहत हर चीज़ पर हावी है। वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे कि वो ज़िंदगी के हर शोबा के अंदर अल्लाह की हम्दो सना भी करेगा, अल्लाह की नेमतों का इकरार भी करेगा और इस दुनिया पर अल्लाह के दीन को कायम भी करेगा। ये अल्लाह ताला बताता है हज के अंदर, ये इसकी रूह है। जब बंदा मोमिन अल्लाह के दरबार में चला गया, अब वहाँ पर जो माहौल है वो क्या है कि वो फौरी तौर पर हजर अस्वद के सामने उसका बोसा लेगा या इस्तिलाम करेगा और फिर वो अपना तवाफ़ करना शुरू कर देगा। 7 चक्कर वहाँ पर लगाएगा वो उम्रा के। इसी तरह वो सफ़ा मरवा की सई करेगा। इसके अंदर हमारे लिए कितनी बड़ी तारीख़ है कि इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मासूम बच्चा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ और बेटे को वहाँ रखने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़कर चले गए। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसा रास्ता खोला कि उस इलाके के अंदर जहाँ ना पानी था, कोई दुनिया नहीं थी, कोई ज़िंदगी नहीं थी, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहाँ से ज़मज़म का चश्मा जारी कर दिया। हमारी माँ सईदा हाजरा, उनका वहाँ से चलना, उनका सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा की सई करना, भागना, अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए लोगों के लिए फ़र्ज़ करार दे दिया। फिर आप जब दोबारा एहराम बांधते हैं हज के लिए तो फिर आपने मिना में जाना है, मुज़दलिफ़ा में जाना है, अराफात में जाना है। अब देख लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हज्जु अरफ़ा, हज तो असल में यौम अरफ़ा का नाम है, हज तो अरफ़ा का नाम है। वो आप जब मस्जिद निमरा के अंदर जब हज का खुतबा दिया जाता है, ये वो मुकाम है मस्जिद निमरा जहाँ पर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर हज का खुतबा इरशाद फरमाया था। ये वो जगह है आज जहाँ पर मस्जिद बना दी गई, और ये वो मुकाम है जिस मुकाम पर कुरान मजीद की ये आया मुबारका भी नाज़िल हुई थी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने आपका दीन मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और आप पर अपनी नेमत को तमाम कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह ताला राज़ी हो गया कि आपका दीन है इस्लाम।
سب کے لیے اللہ نے پسند کر لیا دین اسلام کو. اس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ حج ارشاد فرمایا, اور ساتھ پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ رب العالمین جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے یوم عرفہ کے دن, کسی اور دن میں اتنے لوگوں کو آزاد نہیں کرتا. حج کا دن سب سے زیادہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ جو آگ سے آزاد کرتا ہے نا, وہ اس دن میں کرتا ہے. اتنا بڑا فریضہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, لیکن ہونا وہ چاہیے کہ ہم حج مبرور کریں. یہ آخری بات ہے میری. حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور میں پہلی شرط ایمان, عقیدہ توحید, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, حلال رزق, حلال مال کے ساتھ وہ جائے گا تو حج قبول ہوگا. حرام کے ساتھ دھوکے کا مال, 2 نمبری سود کا مال کوئی قبول نہیں. پھر وہاں پر جب جائے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, نہ وہاں پر وہ سیکشول ڈیزائرز والی بات کرے گا, نہ وہاں پر وہ لڑائی جھگڑا کرے گا, نہ وہاں پر وہ فسق و فجور کرے گا, بلکہ وہ پوری برداشت کے ساتھ, پوری ہمت کے ساتھ, پورے تقوی کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے لیے نرمی کے ساتھ وہ حج کر کے آئے, اور پھر سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حج ہوگا تو قبول ہوگا. پھر جو بندہ حج مبرور کر کے آئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج مبرور کر کے آیا اور جب وہ واپس آئے گا تو وہ ایسے ہے گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اتنا بڑا اجر. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہمیں حج مبرور عطا فرما, یا اللہ ہمیں حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرما, ساری امت کے لوگوں کو حج مبرور عطا فرما, اور ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار حج اور عمرہ کیا کرو, بار بار حج اور عمرہ کیا کرو, اللہ کی بارگاہ میں جایا کرو, یہ تمہارے گناہوں کو صاف کر دے گا, یہ تمہاری میل کچیل, تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا, اور تمہاری مفلسی کو دور کر دے گا. آج اگر کوئی غربت سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے رب کی بارگاہ میں بار بار جائے. اللہ رب العزت کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. محاسن نعت پروگرام جن بھائیوں نے ارینج کیا 94 چینل, اور اسی طرح ہمارے مرزا حسن بھائی, سید فیض الحسن بھائی, ان لوگوں نے جو یہ ارینج کیا ہے, اللہ تعالیٰ اسے صدقہ جاریہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. سید فیض الحسن صاحب, آج کا ہمارا پروگرام انتہائی خوش اسلوبی سے اپنے اختتام کو پہنچا, اور آج کے پروگرام سے ناظرین و سامعین یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گفتگو تو ہم علماء کی عموماً سنتے ہیں. ہمارا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو, ہم کہیں پہ بھی رہتے ہوں, علماء سے ہمارا تعلق بہت مضبوط ہے. علماء کی گفتگو ہم عموماً سنتے ہیں, لیکن آج کے پروگرام میں ایک بہت بڑا پیغام پنہاں تھا. وہ پیغام آج ہم سب کو ملا کہ ایک جو بہت زیادہ شور کیا جاتا ہے کہ مختلف المسالک علماء جو ہیں وہ مل کر نہیں بیٹھتے, ان میں تعصب بہت زیادہ ہوتا ہے, ان میں رواداری نہیں ہوتی, ان میں عدم برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن آج جس طرح ان سارے علماء نے یہاں بیٹھ کر گفتگو کی اور جتنی خوش اسلوبی سے اپنے موضوعات کو نبھایا, ایک دوسرے کا احترام کیا, ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ویسا نہیں جیسا ہم عموماً سنتے ہیں. ان میں رواداری بھی بہت زیادہ ہے, یہ غیر متعصب بھی ہیں, ان میں برداشت کا مادہ بھی بہت زیادہ ہے. سر میں تو میرے پاس ان کی تعریف کے لیے اور خاص کر اس عمل کی تعریف کے لیے الفاظ بہت کم ہے. میں تہ دل سے ان کا مشکور ہوں کہ یہ آج تشریف لائے اور آج کے ہمارے پروگرام میں انہوں نے انتہائی خوبصورت گفتگو فرمائی. مرزا صاحب, میں اس کا کریڈٹ اپنے ضلع منڈی بہاؤالدین کے ان علماء کو ہی دینا چاہوں گا. صحیح. کہ انہوں نے منڈی بہاؤالدین کا ایک مثبت چہرہ لوگوں کو دکھایا, اور اس کا کریڈٹ 94 نیوز کو بھی جاتا ہے. بالکل کہ ایسے جس نے یہ ایک موقع فراہم کیا. بالکل ایسے. تو مالک انہیں سلامت رکھے. ناظرین, امید واثق ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ نہ صرف علمی حلقوں میں بلکہ عامت الناس کے لیے بھی معلومات افزا ہوگا. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.